السلام علیکم گرلز. آج ہم چیپٹر نمبر 7 کا جو ہے وہ دوسرا پارٹ کریں گے، جس میں ہم پاکستان کی علاقائی زبانوں کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اس میں پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی اور کشمیری زبانیں شامل ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے پنجابی زبان کے حوالے سے. پنجابی زبان ایک قدیم زبان ہے. پنجابی زبان صوبہ پنجاب کی زبان ہے. اس زبان کا ربط اس علاقے کی قدیم ہڑپائی یا دراوڑی زبان سے ملتا ہے. تاریخی و جغرافیائی تبدیلیوں کے باعث اس کے 6 بڑے لہجے یا بولیاں ہیں. ماجھی لہجہ معیاری لہجہ سمجھا جاتا ہے جو لاہور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں قائم ہے. شروع میں یہ زبان ہندو جوگیوں اور مسلمان صوفیوں دونوں کا حصہ تھی. پنجابی زبان کے علم و ادب کی نشاندہی محمود غزنوی کی آمد کے زمانے سے ہوتی ہے. اس سلسلے میں حضرت بابا فرید گنج شکر کا نام آتا ہے. ان کی شاعری کا موضوع تصوف، پیار و محبت اور حب الوطنی ہے. مجموعی طور پر پنجابی شاعری میں تصوف کے اسرار و رموز کا بیان خاص طور پر کیا جاتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ جو پنجابی جو ہے وہ شاعری میں جو تصوف کے حوالے سے جو اہم نام قابل ذکر ہیں، ان میں شاہ حسین، سلطان باہو، بلے شاہ اور خواجہ فرید کے نام جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں. نام مومن وچ مسیتاں، نام وچ کفر دی ریتاں، نام پاکاں وچ پلیتاں، نام موسیٰ نافروں، بلا کی جانا میں کون. پنجابی شاعری کے اندر جو ہے وہ تصوف کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے معاشرتی اور سیاسی حالات کے اثرات بھی جو ہیں وہ غالب رہے. ان کا اظہار خاص اور عام فہم علامتوں میں نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو پنجابی شعراء ہیں ان کا کلام عوام میں بے حد مقبول ہے. پنجابی شاعری کے اندر جو ہے وہ داستان گوئی بھی ایک خاص مقام رکھتی ہے. جن شعراء نے پنجابی کی لوک داستان کو منظوم کیا ان میں وارث شاہ کا قصہ ہیر رانجھا، ہاشم شاہ کا قصہ پنو، فضل شاہ کا قصہ سونی مہیوال، حافظ برخوردار کا قصہ مرزا صاحبہ وغیرہ مشہور ہیں. ان قصوں میں اعلیٰ درجے کی شاعری کے علاوہ اس وقت کی پنجاب کی تاریخ نیز معاشی، مذہبی اور معاشرتی زندگی کی بھرپور جھلک بھی دکھائی دیتی ہے. پنجابی ادب اپنے اظہار کے حوالے سے ایک بھرپور، مؤثر اور بے باک تصویر پیش کرتا ہے جس کی دنیا کے ادب میں نظیر نہیں ملتی. 20ویں صدی سے پہلے پنجابی نثر میں بہت کم کام ہوا اور جو بھی ہوا وہ صرف مذہبی علم تک محدود تھا. بعد میں ناول نویسی، ڈرامہ نویسی، تذکرہ نویسی، تحقیق، تنقید اور دوسرے اصناف نثر میں مختلف لوگوں نے کام کیا. اب ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی وجہ سے جدید ڈرامہ نویسی میں بھی ترقی ہو رہی ہے. پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ پنجابی بھی قائم ہے جہاں پر پنجابی کے اندر جو ہے وہ ایم اے پنجابی اور پی ایچ ڈی لیول تک جو ہے وہ تعلیم دی جا رہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہے سندھی زبان. سندھی زبان جو ہے یہ پاکستان کی قدیم ترین زبان ہے. یہ آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور دریائے سندھ کی وادی اور ارد گرد کے علاقوں میں بولی جاتی ہے. اس کے بولنے والوں کی تعداد 1 کروڑ سے کم نہیں. صوبہ سندھ کے شمال جنوب کے وسیع علاقے میں سندھی زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے. اسی وجہ سے اس کے کئی لہجے ہیں. اس کا معیاری لہجہ ساختی، علمی، ادبی اور صحافتی نگارشات میں اولیت کا درجہ رکھتا ہے. پنجابی شاعری میں عظیم جو شاعر ہیں 18ویں صدی عیسوی تک سندھی ادب میں شاہ عبداللطیف بھٹائی اور حضرت سچل سرمست جیسے عظیم شاعر جنہوں نے اپنی بے نظیر شاعری سے سندھی ادب کو مالا مال کیا. اسی دور کو سندھی ادب میں سنہری دور سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. ان شعراء نے عام زندگی اور غریب اور محنت کش طبقے کی زندگی کے گن گائے اور اس میں انسانی عظمت کو اجاگر کیا. شاعری کے ساتھ ساتھ نثری ادب میں بھی اساتذہ کرام، علماء کرام اور مبلغین کی اجتماعی کوششوں سے بہت سا سرمایہ جمع ہوا.
اس سلسلے میں ابوالحسن سندھی کی کوششیں نمایاں ہیں۔ انہوں نے سندھی کے لیے عربی رسم الخط کو بنیاد بنا کر ایک نیا رسم الخط تیار کیا۔ سندھی زبان میں انگریزوں کے آنے کے بعد بہت ترقی ہوئی۔ انگریزوں کے دوام تسلط میں برصغیر کی سیاسی اور سماجی زندگی میں اہم تبدیلیاں آئیں اور لوگوں میں شعور پختہ ہوا۔ اسی دور میں سندھی صحافت کو اہمیت اور فروغ حاصل ہوا۔ قرآن پاک کا منظوم ترجمہ مولوی ملا نے 1970 کے عشرے میں کیا۔ پاکستان کے معرض وجود کے بعد جدید افسانہ، ڈرامہ نگاری، ادبی تحقیق اور دوسرے علمی میدانوں میں خاصا کام ہوا ہے۔ سندھی زبان کی ترقی کا ادارہ اس زبان کی ترقی کے لیے فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے پشتو۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں اکثریت کی زبان پختو یا پشتو ہے۔ اس کے بولنے والوں کو پختون یا پشتون کہا جاتا ہے۔ اس زبان کی ابتدا قریباً 5000 سال قبل افغانستان کے علاقے باخت یا بخت میں ہوئی تھی۔ اسی نسبت سے اس زبان کے بولنے والوں کو پشتون یا پختون کا نام دیا گیا، جو بعد میں پختو یا پشتو بن گیا۔ دوسری زبانوں کی طرح پشتو زبان کے ادب کا آغاز بھی شاعری ہی سے ہوا تھا، کیونکہ اس کی پہلی کتاب 8ویں صدی عیسوی کے دوسرے نصف میں لکھی گئی، جس کا نام پٹا خزانہ ہے۔ نظم کا پہلا شاعر امیر کروڑ کو سمجھا جاتا ہے۔ خوشحال خان خٹک جو ہیں ان کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ خوشحال خان خٹک نے اپنی شاعری میں مختلف شعبہ زندگی کے متعلق لکھا۔ ان میں عشق حقیقی، عشق مجازی، تصوف، اخلاق، جرأت اور بہادری کے موضوعات نمایاں ہیں۔ پشتو ادب کے دوسرے بڑے شاعر رحمان بابا ہیں۔ خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا کا انداز پشتو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پشتو زبان کے 3 لہجے ہیں۔ ان تینوں کے مابین بنیادی طور پر صرف تلفظ کا فرق پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے بلوچی زبان۔ بلوچی زبان کی قدامت اور اس کے خاندان کے بارے میں کتنے ہی نظریات کیوں نہ ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بلوچی ادب کی ترقی کا زمانہ قیام پاکستان کے بعد کا ہے۔ بلوچ جو ہے اپنی معاشرت کے اعتبار سے وادے نشین ہیں۔ ان کی زبان بلوچی ہے، جس کا تعلق آریائی زبانوں سے ہے۔ بلوچی زبان کے 2 اہم لہجے ہیں، ایک سلیمانی اور دوسرا مکرانی۔ بلوچی شاعری کو عام طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بلوچی شاعری میں زیادہ اہم رسمیہ شاعری ہے، جس کے موضوعات ہمت، جاہ و جلال، غیرت اور بہادری ہیں۔ دوسرا عشقیہ شاعری ہے، جس میں حسن و عشق، شباب اور دوسرے موضوعات پائے جاتے ہیں۔ تیسرا حصہ لوک داستانوں پر محیط ہے۔ قیام پاکستان کے بعد اردو حروف تہجی کو گھٹا بڑھا کر بلوچی کے لیے ایک معیاری رسم الخط ایجاد کیا۔ 1960 میں پہلا بلوچی مجلہ شائع ہونے سے بلوچی زبان میں صحافت اور ادب کو ایک نیا رخ ملا ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی جو ہے اس نے بلوچی زبان میں PhD کی ڈگری کا اجرا کیا ہے۔ اس طرح اس زبان کی جو ہے وہ تحقیق کا کام جاری ہے۔ اس کے بعد کشمیری زبان۔ کشمیری زبان ایک تحقیق کے مطابق وادی سندھ کی زبان سے منسلک ہے۔ اس کے کئی مشہور لہجے ہیں، جس میں مسلمان کی، ہند کی، گندور گامی زیادہ مشہور ہیں۔ معیاری اور ادبی لہجہ گندور کو سمجھا جاتا ہے۔ کشمیری ادب کو 5 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دور میں لوک گیتوں کو فروغ ملا، دوسرے دور میں الہیات کے موضوع پر لکھا گیا، تیسرے دور میں عشقیہ داستانیں جو ہیں وہ ان کو منظوم کرنے کی روایت پڑی، اور اس کا چوتھا دور جو ہے اس میں کشمیری زبان اور ادب پر روحانیت کے اثرات غالب رہے۔ 5واں دور جدید ادب کے زیر سایہ پلا بڑھا۔ یہ اپنے اندر نئے فکری رجحانات رکھتا ہے۔ کشمیری ادب میں مقامی تخلیقات کے ساتھ دوسری زبانوں سے تراجم بھی ہوئے۔ ایرانی ادب کو خاص طور پر غزل اور مثنوی کے تراجم کے بعد کشمیری شاعری نے بھی اپنی تخلیقی صنف کے طور پر اپنایا۔ آزاد کشمیر یونیورسٹی میں کشمیریات پڑھانے اور تحقیق کے لیے خصوصی انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے گرلز، تو آج ہم نے جو ہے وہ پاکستان کی زبانیں جو ہیں ان کے حوالے سے ہم نے آج پڑھا ہے۔ اس سے پہلا جو آپ پڑھ چکے تھے 7 چیپٹر کے اندر قومی زبان کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا، اور اب جو آپ کا نیکسٹ چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 8، اس میں ہم قومی یکجہتی
اور خوشحالی جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے. یہ آپ کا چیپٹر نیکسٹ جو ہے وہ چیپٹر نمبر 8 قومی یکجہتی اور خوشحالی ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے جو ہے وہ ہم نے اس چیپٹر نمبر 7 کو آج ہم نے اپنے اس لیکچر کے اندر کمپلیٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے گرلز.